السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ۔ أَفَتَطْمَعُونَ أَنْ يُؤْمِنُوا لَكُمْ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِنْ بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُمْ بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُّوكُمْ بِهِ عِندَ رَبِّكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ أَوَلَا يَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ۔ یہ آج کا ہمارا درس سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 72 سے شروع ہو رہا ہے۔ جیسا کہ پچھلی آیات میں بنی اسرائیل کو ایک گائے ذبح کرنے کا حکم دیا گیا تھا، اور جو وجہ تھی وہ اس مقتول کے قاتل کا پتہ لگانا تھا جس کو کسی نے قتل کر دیا تھا، اور قاتل جو ہے وہ پکڑا نہیں جا رہا تھا، اور جیسا کہ ہم نے ذکر کیا وہ قاتل خود ہی اس مقتول کا بھتیجا تھا۔ تو اسی
تسلسل میں یہ جو آیات ہیں یہ شروع ہو رہی ہیں۔ فرمایا وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا، اور یاد کرو وہ وقت جب تم نے ایک جان کو قتل کر دیا، فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا، پھر اس کو تم ایک دوسرے پر ڈالنے لگے۔ فَادَّارَأْتُمْ، ایک دوسرے پر ڈالنے لگے۔ وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ، اور اللہ اسے نکالنے والا تھا، ظاہر کرنے والا تھا، ما کنتم تکتمون، جس کو تم چھپا رہے تھے۔ تو اس آیت میں ذرا غور کریں اور تدبر کریں کہ قتل جو تھا وہ ایک آدمی نے کیا تھا، اور یہاں اللہ فرما رہے ہیں ان سب کو مخاطب کر کے۔ تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ قتل جو ہے، ایک انسان کا قتل ناحق، وہ گویا سارے لوگوں کا قتل جیسے ہو اس کے برابر ہے۔ اور بنی اسرائیل کو یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا، ان سے وعدہ بھی لیا تھا کہ یہ قتل و غارت نہیں کرنا، اور جس نے کسی کو قتل کیا فساد کرتے ہوئے تو اس کا یہ قتل ایسے ہوگا کأنما قتل الناس جمیعا، جیسے اس نے سب کو قتل کر دیا۔ تو قتل جو ہے یہ بہت بڑا جرم ہے، اور اس کی سزا اگر مومن کا قتل ہے جان بوجھ کر تو اس کی سزا جہنم جو ہے وہ فرمائی گئی ہے۔ تو فرمایا وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا، اور جب تم نے ایک جان کو قتل کر دیا، فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا، پھر تم اس کو ایک دوسرے پر ڈالنے لگے۔ یعنی جس شخص نے قتل کیا تھا وہ دوسروں کے ذمے لگانے لگا، اور وہ دوسروں نے چونکہ کیا نہیں تھا وہ ان کے ذمے لگانے لگے۔ تو گویا یہ لوگ ایک دوسرے پر اس کو ڈالنے لگے کہ تم نے کیا ہے، وہ کہتے تم نے کیا ہے۔ واللہ مخرج ما کنتم تکتمون، اور اللہ اس کو ظاہر کرنے والا تھا جس کو تم چھپا رہے تھے۔ کیسے ظاہر کرنے والا تھا؟ فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ، پس ہم نے کہا اضربوہ، مارو اس کو، یعنی اس مقتول کو جو قتل ہوا ہے، لگاؤ اس کو، مارو اس کو، بِبَعْضِهَا، اس گائے کا کوئی ٹکڑا، کچھ بھی، بِبَعْضِهَا، ہا کی ضمیر گائے کی طرف جا رہی ہے۔ ہم نے کہا کہ مارو اس کا مقتول کو، اس گائے کا کوئی ٹکڑا، کچھ بھی۔ كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى، اسی طرح اللہ زندہ کرتا ہے مردوں کو، وَيُرِيكُمْ، اور دکھاتا ہے تم کو، آیاتہ، اپنی نشانیاں، لعلکم تعقلون، تاکہ تم سمجھ جاؤ۔ تو یہاں اس آیت میں اس گائے کے ایک ٹکڑے کو، اس مقتول کو مارنے کا حکم دیا گیا، چنانچہ اس کو مارا گیا۔ وہ اٹھا، اس نے اپنے قاتل کا نام بتلایا اور پھر مر گیا۔ تو
تو جن لوگوں نے یہ اپنی آنکھوں سے دیکھا ان کے لیے یہ بہت بڑا معجزہ تھا کہ ایک قتل ہوا شخص زندہ ہو کر اپنے قاتل کا نام بتلا رہا ہے۔ تو فرمایا اللہ تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے یا قدرت دکھاتا ہے تاکہ تم اللہ تعالیٰ کے دین کو سمجھو اور تاکہ تم دین کی طرف لوٹ آؤ، تاکہ تم ماننے والے بن جاؤ، یقین تمہیں آ جائے۔ افلا تعقلون، لعلکم تعقلون، تاکہ تم فَقُلْ نَضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا، ہم نے کہا اس مقتول کو مارو، بِبَعْضِهَا، اس کا کچھ حصہ، گائے کا ٹکڑا، كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى، اللہ اسی طرح زندہ کرتا ہے مردوں کو، وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ، اور دکھاتا ہے تمہیں اپنی نشانیاں، لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، تاکہ تم سمجھو، تاکہ تم اپنی عقل سے بھی بات کو سمجھو کہ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، وہ کر سکتا ہے۔ اب یہ معجزہ دیکھ کر تو چاہیے تھا نا کہ وہ لوگ جن کے سامنے یہ معجزہ پیش آیا اب وہ ہیلے بہانے چھوڑ دیتے اور دین کو ماننے کی جو ان کی روش تھی، جو دین کو چھوڑے ہوئے تھے، جو دین موسیٰ علیہ السلام کا جو باتوں کا جو وہ انکار کر رہی تھی، تو چاہیے تو یہ تھا کہ اتنا بڑا معجزہ دیکھ کر ان کے دل نرم ہو جاتے اور وہ اپنے دین کو قبول کر کے اس پہ چلنا شروع کرتے، لیکن ہوا کیا؟ ثم قست قلوبکم، پھر سخت ہو گئے تمہارے دل، اتنا بڑا معجزہ دیکھ کر بھی تمہارے دل فرمایا نرم نہیں ہوئے، قست سخت ہو گئے۔ یہ رقت کے مقابلے میں آتا ہے۔ نرم دل وہ ہوتا ہے جسے جو بات سن کر سمجھتا ہے اور کوشش کرتا ہے اس پر عمل کرنے کی، اور سخت دل وہ ہوتا ہے کہ اس کو بڑے سے بڑا معجزہ بھی اگر دکھایا جائے تو وہ ٹس سے مس نہیں ہوتا۔ یہی حال ان لوگوں کا تھا۔ تو فرمایا ثم قست قلوبکم، پھر تمہارے دل سخت ہو گئے، من بعد ذالک، اس کے بعد بھی، یہ معجزہ دیکھنے کے بعد بھی تمہارے دل سخت ہو گئے، اور سخت ہو گئے، سخت تو پہلے ہی تھے۔ تو جب یہ بڑا معجزہ دیکھا چاہیے تھا نرم ہوتے، تو پھر سخت ہو گئے، اور سخت ہو گئے، اور کتنے سخت ہوئے؟ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ، فرمایا وہ فَهِيَ، پس وہ دل، كَالْحِجَارَةِ، پتھروں کی طرح، پتھر کی طرح ہو گئے، پتھروں کی طرح ہو گئے۔ حجارہ پتھر کو کہا جاتا ہے، حجر جیسے پیچھے آپ نے پڑھا موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کہا اضرب بعصاک الحجر، اپنی لاٹھی پتھر پر مارو، اور یہ اس کی جمع ہے حجارہ۔ تو فرمایا تمہارے دل پتھروں کی طرح سخت ہو گئے، کالحجارۃ او اشد قسوہ، او کا معنی ویسے تو یا ہوتا ہے لیکن یہاں معنی ہے بل، اور ایسا قرآن میں بہت ساری جگہوں پہ ایسا آتا ہے یہ لفظ، اس کے معنی میں دوسرا معنی مراد ہوتا ہے۔ تو فرمایا او اشد قسوہ، بلکہ پتھروں سے بھی زیادہ سخت، او بلکہ اشد اور زیادہ سخت، قسوتاً سختی میں، او اشد قسوہ، یا پتھروں سے بھی، بلکہ پتھروں سے بھی زیادہ سخت تمہارے دل ہو گئے۔
ثم قست قلوبکم، پھر سخت ہوگے تمہارے دل، من بعد ذالک، اس کے بعد، یعنی اس معجزے کو دیکھنے کے بعد بھی، فہی کالحجارۃ، پس وہ ہوگے پتھروں کی طرح، او اشد قسوۃ، بلکہ پتھروں سے بھی زیادہ سخت۔ اندازہ کیجئے انسانی دل ہے، جب یہ اللہ کے دین کو، اللہ کی ہدایت کو چھوڑتا ہے، اللہ کے دین سے منہ موڑتا ہے، اللہ پاک کے بتائے ہوئے راستے کو چھوڑتا ہے، تو کہاں نوبت جا پہنچتی ہے۔ انسان کا دل پتھر سے زیادہ سخت، اور ایسا ہوتا ہے آج کل بھی ہے۔ لوگ اتنے بڑے بڑے جرم کر دیتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں بڑے سخت دل والے وہی لوگ تھے، یہ مجرم بڑے سخت والے تھے، یہ عام محاورہ بھی بولا جاتا ہے۔ تو فرمایا کہ تمہارے دل پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہوگے۔ آگے پتھروں کی اللہ تعالیٰ خاصیت بتلاتے ہیں کہ پتھروں میں بھی کچھ نہ کچھ نرمی ہوتی ہے، کچھ نہ کچھ فائدہ ہوتا ہے، پتھروں سے بھی کئی چیزیں نکلتی ہیں۔ تمہارے دل تو اتنے ہوئے کہ کچھ بھی ان میں نہیں رہا، پتھروں سے بھی آگے چلے گئے۔ فرمایا وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، یقیناً من الحجارati، پتھروں میں سے بھی ایسے پتھر ہوتے ہیں، لما یتفجر، جب وہ پھٹتے ہیں تو ان سے نہریں جاری ہو جاتی ہیں۔ یہ آپ نے دیکھا پہاڑی علاقوں میں کہیں جگہ جائیں آپ تو پتھر سے پانی نکل رہا ہوتا ہے، چشمے ہوتے، اب ہے تو وہ پتھر لیکن اس سے پانی نکل رہا ہے۔ تو فرمایا پتھروں میں بھی کچھ نہ کچھ تو خاصیت ہوتی ہے، خوبی ہوتی ہے، تمہارے دلوں میں وہ بھی نہیں رہی۔ وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ، اور یقیناً پتھروں میں سے کچھ ایسے ہوتے ہیں، لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، کہ ان سے نہریں پھوٹ پڑتی ہیں۔ یتفجر، پھوٹ پڑتی ہیں، الانہار، نہریں، یعنی ان سے نہریں جاری ہو جاتی ہیں، چشمے نکلنے، پانی نکلنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو پتھر تو پھر کچھ بہتر ہوا ایسے انسان سے جس کا دل اتنا سخت ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کوئی نصیحت اس پہ اثر نہیں کر رہی۔ وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، اور یقیناً کچھ پتھر ایسے ہوتے ہیں جن سے نہریں پھوٹ پڑتی ہیں، پھوٹتی ہیں یا پھوٹ پڑتی ہیں۔ وَإِنَّ مِنْهَا، اور یقیناً کچھ پتھر ایسے ہوتے ہیں، لَمَا يَشَّقَّقُ، کہ جب وہ پھٹتے ہیں، فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ، تو ان سے پانی نکلتا ہے، یعنی کہیں اسے تو چشمے جاری ہو جاتے ہیں نا، تو کئی پتھروں سے ان کے پھٹنے سے اس میں پانی ہوتا ہے، پانی نکل آتا ہے، تو یہ بھی ایک فائدہ ہوا۔ تو فرمایا تمہارے دل ایسے بھی نہیں ہیں کہ کچھ ہی اس میں باقی رہا ہو۔ وَإِنَّ مِنْهَا، اور ان پتھروں میں کچھ ایسے ہیں، منہا، ان سے، یعنی ان پتھروں سے، یہ جو ہا کی ضمیر ہے حجارہ کی طرف جا رہی ہے۔ وَإِنَّ مِنْهَا، اے وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ، اور ان جو ہے یہ تاکید کے لیے لایا جا رہا ہے، مؤکد کی جا رہی ہے بات۔ ان کا معنی یقیناً، بے شک۔ تو فرمایا وَإِنَّ مِنْهَا، اور ان میں سے کچھ ایسے ہوتے ہیں پتھر، لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، کہ وہ اوپر سے پہاڑ کی چوٹی پہ ہوتے ہیں اور وہ اللہ کے ڈر سے نیچے سرک آتے۔ یہبط، اوپر سے نیچے آنا، تو اس سے معلوم ہوا کہ پتھروں میں بھی ادراک ہوتا ہے،
چاہے وہ جمادات ہیں، اور کائنات کی ہر چیز میں اللہ تعالیٰ کا ادراک ہے، کیونکہ اللہ خالق ہے، اس نے یہ چیزیں بنائی ہیں۔ ہر کائنات کی چیز اپنے رب کو پہچانتی ہے اور اپنے رب کے اس وظیفے کو پورا کر رہی ہے جو اس کے ذمے ہے۔ اگر باغی ہے تو انسان ہے یا جن ہے جو اپنے رب کو نہ تو پہچاننے کی طرف آتا ہے اور نہ رب کی بات ماننے کی طرف آتا ہے۔ تو فرمایا وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، اور ان پتھروں میں کچھ ایسے ہیں جو اوپر سے نیچے آ جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کے ڈر سے، خشیت اللہ، اللہ کے ڈر سے۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ تعالیٰ بے خبر نہیں ہے جو تم کر رہے ہو۔ یہاں بتلا دیا گیا کہ پتھروں میں بھی کچھ نہ کچھ خاصیت ہوتی ہے، کوئی خوبی ہوتی ہے، اگرچہ وہ پتھر ہیں تو تم تو پھر بھی انسان ہو۔ تو ان لوگوں کو جیسے ان کو معجزہ نظر آیا تھا، چاہیے تو یہ تھا کہ دل نرم پڑ جاتے، دین کو اختیار کر کے آگے مان لیتے، اور یہ بات سنائی جا رہی ہے ان کی اولاد کو، یہود و نصارہ کو، جو اس وقت قرآن مجید کے مخاطب تھے، سامنے تھے، کہ دیکھو تمہارے باء و اجداد تو اس قدر سخت تھے، کتنا بڑا معجزہ دیکھنے کے بعد بھی انہوں نے بجائے اس کہ ان کے دل نرم ہوتے، ان کے دل اور سخت ہوئے اور پتھروں کی طرح ہو گئے۔ تو گویا یہ اشارہ ہے کہ تم بھی انہی کی روش پہ چل رہے ہو، تمہارے دل بھی اسی طرح سخت اور پتھر ہیں، وگرنہ جب تمہیں یہ دین پہنچا تھا تمہاری کتابوں میں سب کچھ موجود تھا، تمہیں مان لینا چاہیے تھا، تو تمہارے بھی دل انہی کی طرح پتھر بن چکے ہیں، تم ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اَفَتَطْمَعُونَ أَن يُؤْمِنُوا لَكُمْ، اے مسلمانوں، اے مومنوں، کیا تم یہ طمع رکھتے ہو، یہ امید رکھتے ہو؟ طمع کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کو چاہنا، کسی چیز کی خواہش کرنا بھی، یہ مجھے ملے۔ اور یہ ایسا قوی تعلق ہوتا ہے کہ آدمی کا دل بہت اس کی طرف یعنی مائل ہوتا ہے۔ تو اب مسلمانوں کو یہ بڑی خواہش تھی کہ یہ لوگ سب کچھ جانتے ہوئے پھر اٹکے ہوئے ہیں، تو دل سے مسلمان تمنا کرتے تھے کہ کاش یہ لوگ مان جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اَفَتَطْمَعُونَ أَن يُؤْمِنُوا لَكُمْ، کیا تم یہ سمجھتے ہو، یہ ان کے بارے میں یہ امید رکھتے ہو، ان یؤمنوا کہ وہ ایمان لے آئیں گے، لکم تمہارے لیے، یعنی تمہارے کہنے سننے سے؟ کیا تم یہ امید رکھتے ہو، یہ طمع رکھتے ہو، یہ لالچ رکھتے ہو، یہ حرص رکھتے ہو کہ یہ لوگ مان لیں گے تمہاری وجہ سے؟ یہ مخاطب ہیں اس زمانے کے یہودی جو تھے اس وقت۔ تو فرمایا ایسا نہیں ہے۔ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ، حالانکہ قد کان فریق منہم، ان میں ایک جماعت ہے، یعنی ان یہودیوں میں ایک جماعت ہے اسپیشل، یسمعون کلام اللہ، وہ سنتے ہیں اللہ کا کلام۔ یہودیوں میں ایک جماعت ایسی ہے کہ وہ اپنی کتاب کو پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، تورات کو، یہاں کتاب سے کلام اللہ سے مراد تورات ہے۔ اس میں اس شخص کا، ایک شخص نے کہا تھا، اگر سب کو یاد ہو، کہ تورات اور انجیل جو تھی وہ کلام اللہ نہیں تھی، حالانکہ قرآن ان کو کلام اللہ ہی کہہ رہا ہے۔ یہاں کلام اللہ سے مراد
تورات ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اے مسلمانوں کیا تم امید رکھتے ہو کہ یہ ایمان لے آئیں گے تمہارے لیے تمہارے کہنے سننے پر، حالانکہ ان میں ایک جماعت ہے جو اللہ کے کلام کو سنتے ہیں، یعنی وہ تورات پڑھتے ہیں، ثم یحرفونہ، پھر اس کو بدل ڈالتے ہیں، یعنی اس کے معنی میں، اس کے مفہوم میں اس کو بدل دیتے ہیں۔ جہاں یہ آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی صفت آتی ہے یا آپ اس امت کا تذکرہ آتا ہے تو اپنی عوام کو وہ اس انداز سے وہ باتیں سمجھاتے ہیں کہ انہیں یہ پتہ ہی نہیں چلتا کہ یہ جو کہہ رہے ہیں یہ صحیح بھی ہے یا غلط ہے۔ یحرفونہ، یہ تحریف سے ہے، اور تحریف کا معنی ہوتا ہے بدل دینا، معنی اور کر دینا۔ ایک ہوتی ہے تعویل، وہ اور چیز ہے۔ تحریف وہ ہوتی ہے کہ اس چیز کو، اس مفہوم کو بالکل بدل دیتے ہیں۔ ثم یحرفونہ من بعد ما عقلوہ، اس کے بعد کہ انہوں نے اس کو اچھی طرح سمجھ لیا ہوتا ہے۔ یعنی ایک جماعت ان میں ایسی ہے، یہودیوں میں، ان کے علماء میں، ان کے عوام میں، وہ کتاب پڑھتے ہیں کلام اللہ، وہی اپنی تورات کو، لیکن پھر اس کے معنی کو جہاں جہاں قرآن کی تصدیق آئی ہے یا کوئی اس امت کے بارے میں جو چیزیں آئی ہیں، خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کوئی صفات آئی ہیں، تو فرمایا وہ ان کو تبدیل کر دیتے ہیں، بدل دیتے ہیں، معنی مفہوم بدل دیتے ہیں۔ حالانکہ ما عقلوہ، اس کے بعد من بعد ما عقلوہ، انہیں پوری طرح اس کی سمجھ آ چکی ہوتی ہے۔ یہ نہیں کہ نہ سمجھی سے بدلتے ہیں، سمجھ کر، جان بوجھ کر، من بعد ما عقلوہ، اس کے بعد کہ ان کو اس کی سمجھ آ چکی ہوتی ہے، وہم یعلمون، اور وہ جانتے ہیں کہ ہم اس کو بدل رہے ہیں، وہ جانتے بھی ہیں، وہم یعلمون، حالانکہ وہ جانتے بھی ہوتے ہیں کہ ہم جو بتلا رہے ہیں یہ بات نہیں ہے۔ اور یہ طریقہ آج امت مسلمہ میں بھی پایا جاتا ہے۔ جتنے بھی غلط فرقے ہیں وہ اپنے عقیدے کو، اپنی بات کو، جو نہ قرآن میں ہوتی ہے نہ حدیث میں ہوتی ہے، لیکن وہ اپنی عوام کو خوش کرنے کے لیے قرآن سے آیت بھی پڑھتے ہیں، پھر معنی مفہوم ایسا کر دیتے ہیں کہ عوام کو اپنا ہی عقیدہ سمجھ میں آتا ہے، اور جو بیان کرنے والا ہے اسے پتہ ہے کہ میں نے کیا دھوکہ کیا ہے ان سے۔ تو فرمایا ثم یحرفونہ، پھر وہ اس کو بدل دیتے ہیں، من بعد ما عقلوہ، اس کے بعد کہ انہوں نے اسے سمجھ لیا ہوتا ہے، وہم یعلمون، اور وہ خوب جانتے ہیں۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا، اور جب ملتے ہیں ایمان والوں کو، یہی یہودی، یہی عالم ان کے، یہی جو کتاب پڑھتے ہیں پھر بدل دیتے ہیں، سمجھتے ہیں، پھر اس کو الٹ پلٹ کر دیتے ہیں، جب یہ ایمان والوں کو ملتے ہیں، قالوا آمنا، تو کہتے ہیں ہم بھی ایمان والے ہیں۔ اس میں کچھ منافق یہود تھے جو داخل ہو جاتے تھے مسلمانوں میں، کبھی کبھی مان لے آتے تھے، کہتے ہیں وہ بھی مراد ہیں اور وہ بھی مراد ہیں، جو چاہے ایمان والے نہیں ہوتے تھے لیکن جب ایمان والوں کو ملتے تو کہتے ہم بھی، قالوا آمنا، کہتے ہم ایمان لا چکے ہیں، ہم بھی مان لے آئے ہیں۔ وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ، اور جب تنہائی میں ہوتے ہیں ایک دوسرے کے پاس، خلا تنہائی، بعضهم ایک دوسرے، الی بعض ایک دوسرے کے پاس، جب ایک دوسرے کے پاس تنہائی میں ہوتے ہیں، قالوا اتحدثونہم بما فتح اللہ علیکم، تو پھر آپس میں ایک دوسرے کو کہتے ہیں، اتحدثونہم، کیا تم ان مسلمانوں کو بتلا دیتے ہو، بیان کر دیتے ہو،
جو بما فتح اللہ علیکم، جو تم پر اللہ تعالیٰ نے کھولا ہے، لیحاجوکم بہ، تاکہ وہ تمہارے ساتھ جھگڑا کریں اس کے ساتھ جو تم بتلاتے ہو، عند ربکم، تمہارے رب کے ہاں، افلا تعقلون، کیا اتنی عقل بھی نہیں رکھتے؟ ہوتا یہ تھا کہ کبھی کبھار کوئی یہودی تھوڑا سا نرم ہوا تو اس کی زبان سے نکل گیا کہ ہاں یہ چیز تو ہماری، اس کے بارے میں تو ہماری کتاب میں بھی ہے، یہ صفت تو ہماری کتاب میں بھی آئی ہے، یعنی کچھ نہ کچھ وہ حق کو بیان کر دیتے ہیں، بتلا دیتے ہیں خود ہی مسلمانوں کو۔ تو جب جو دوسرے ہوتے ہیں جو سن رہے ہوتے ہیں وہ ان کو کہتے ہیں کہ تم مسلمانوں کو یہ کیوں بتلاتے ہو ایسی باتیں جو تمہارے پاس ہیں، کل یہ اللہ کے سامنے تمہارے خلاف ایک حجت پیش کر دیں گے۔ اور کہتے ہیں اتنا بھی تم نہیں سمجھتے کہ اپنے ہی خلاف باتیں کر دیتے ہو۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو تو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، اگر یہ نہ بھی بتائیں تو حجت تو ان پر قائم ہو ہی رہی ہے۔ اولا یعلمون، کیا یہ نہیں جانتے؟ اولا، کیا یہ نہیں جانتے؟ ان اللہ یعلم، یقیناً اللہ تعالی جانتا ہے، یقیناً اللہ جانتا ہے، ما یسرون، جو وہ چھپاتے ہیں اور جو وہ ظاہر کرتے ہیں۔ اولا یعلمون، کیا وہ یہ نہیں جانتے؟ ان اللہ، یقیناً اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو وہ چھپا رہے ہیں، جہاں جہاں وہ تحریف کر کے مسئلے کو چھپا رہے ہیں، آپ کی صفات کو، دین اسلام کی حقانیت کو، جہاں جہاں وہ دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں، کیا اللہ تعالیٰ جانتا نہیں ہے؟ اللہ تو جانتا ہے۔ فرمایا اولا یعلمون، کیا یہ ان کو علم نہیں ہے کہ اللہ جانتا ہے جو یہ چھپاتے ہیں اور جو یہ ظاہر کرتے ہیں۔ تو یہ جو پچھلی آیت تھی اس کا تھوڑا سا مفہوم پھر سن لیں کہ جب وہ مسلمانوں کو ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم بھی ایمان لا چکے ہیں، اور جب ایک دوسرے کے پاس ہوتے ہیں وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ، کچھ ان کے، إِلَى بَعْضٍ، دوسرے کی طرف، یعنی جب ایک دوسرے کے پاس ہوتے ہیں تو پھر وہ کہتے ہیں أَتُحَدِّثُونَهُمْ بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ، کیا تم مسلمانوں کو وہ بتلا دیتے ہو جو اللہ تعالیٰ نے تم پر کھولا ہے، یعنی وہ جو صفت، وہ جو چیز تورات میں موجود ہے، کبھی کبھی کسی یہودی کے منہ سے، عالم کے منہ سے وہ بات نکل بھی جاتی تھی کہ یہ صفت جو ان نبی کی ہے، یعنی ہمارے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ان کی جو یہ صفت ہے، کہتے ہیں ہاں ہماری کتاب میں بھی ایسا تو آیا ہے، یعنی کچھ نہ کچھ اسلام کی تصدیق کر دیتے، کہیں نہ کہیں کہہ دیتے کہ تورات میں بھی یہ مسئلہ اس طرح ہے۔ تو جو کہتے ان کو دوسرے کہتے اتحدثونہم، کیا تمہیں مسلمانوں کو بتلا دیتے ہو، بما فتح اللہ علیکم، جو اللہ تعالیٰ نے تم پر کھولا ہے، یعنی جو تمہاری کتاب میں ہے، اور جب تم خود ہی بتا رہے ہو تو کل یہ مسلمان اللہ تعالیٰ کے سامنے تمہارے خلاف اس چیز کو بطور دلیل پیش کر دیں گے۔ لِيُحَاجُّوكُمْ، حاجو کو معنی ویسے تو جھگڑنا بھی ہوتا ہے، لیکن حجت بازی کرنا، تم اپنی حجت لاؤ گے، یہ اپنی حجت لائیں گے، تم انکار کرو گے، یہ کہیں گے یہ تو خود مانتے تھے کہ اسلام کے بارے میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہماری کتاب میں یہ نشانیاں موجود ہیں۔ افلا تعقلون، کیا اتنا بھی عقل نہیں رکھتے؟ یہیں پر اکتفا کرتے ہیں اور ایک دفعہ ترجمہ پھر دہرا دیتا ہوں۔ وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا، جب تم یاد کرو وہ وقت،
جب تم نے ایک جان کو قتل کر دیا، فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا، پھر تم اس کو ایک دوسرے پر ڈالنے لگے، وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ، اور اللہ اسے نکالنے والا تھا، ظاہر کرنے والا تھا جسے تم چھپا رہے تھے۔ فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا، پس ہم نے کہا مارو اس کو، اس مقتول کو، بِبَعْضِهَا، کچھ حصہ، کچھ ٹکڑا اس گائے کا، كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى، اسی طرح اللہ زندہ کرتا ہے مردوں کو، وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ، اور دکھاتا ہے تم کو اپنی نشانیاں، لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، تاکہ تم سمجھو، تاکہ تمہاری بات سمجھ میں آئے، مسئلہ تم کو سمجھ میں آئے، تاکہ تم سمجھ سکو۔ ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُمْ، پھر سخت ہو گئے تمہارے دل، مِن بَعْدِ ذَلِكَ، اس کے بعد، اس معجزہ دیکھنے کے بعد، فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ، پس وہ ہوگے پتھروں کی طرح، او اشد قسوہ، بلکہ پتھروں سے بھی زیادہ سخت، قسوت کا معنی سخت۔ وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ، اور یقیناً پتھروں میں سے کچھ ایسے ہیں، لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، جن سے نہریں پھوٹ پڑتی ہیں، وَإِنَّ مِنْهَا، اور ان پتھروں میں کچھ ایسے ہیں، لَمَا يَشَّقَّقُ، کہ جب وہ پھٹتے ہیں، فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ، تو اس سے پانی نکلتا ہے، وَإِنَّ مِنْهَا، اور ان میں سے کچھ ایسے بھی ہیں پتھر، لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، کہ وہ اللہ کے ڈر سے اوپر سے نیچے گر آتے ہیں، وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ تعالیٰ بے خبر نہیں ہے جو تم کر رہے ہو۔ أَفَتَطْمَعُونَ أَن يُؤْمِنُوا لَكُمْ، کیا تم امید کرتے ہو، حرص رکھتے ہو اے مسلمانوں، أَن يُؤْمِنُوا لَكُمْ، کہ وہ تمہارے لیے یہودی ایمان لے آئیں گے تمہارے کہنے سننے سے، وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ، حالانکہ ان میں سے ایک جماعت، يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ، وہ اللہ کی کلام کو سنتے ہیں، ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ، پھر سننے کے بعد اس کو تبدیل کر دیتے ہیں، مِن بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ، اس کے بعد کہ وہ اس کو سمجھ چکے بھی ہوتے ہیں، مَا عَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور وہ یہ سمجھنا اور بدلنا اس کے بارے میں علم بھی رکھتے ہیں، اور وہ جانتے ہیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں، وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور وہ جانتے ہیں، وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا، اور جب ملتے ہیں ایمان والوں کو، قالوا، کہتے ہیں، آمنا، ہم بھی ایمان لائے ہیں، وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ، اور جب ایک دوسرے کے پاس تنہائی میں ہوتے ہیں یا جدا ہوتے ہیں، تنہائی میں ہوتے ہیں، قالوا، کہتے ہیں، أَتُحَدِّثُونَهُمْ بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ، کیا تم بتلا دیتے ہو ان مسلمانوں کو، ہم کی ضمیر یہ مسلمانوں کی طرف جا رہی ہے، آمنوا یؤمنوا لکم، یہاں جو آیا نا، افتطمعون یؤمن لکم، قالوا اتحدثونہم، کیا تم ان کو بتلا دیتے ہو، بیان کر دیتے ہو، بما فتح اللہ علیکم، جو اللہ تعالیٰ نے تم پر کھولا ہے، لیحاجوکم بہ، تاکہ وہ اس بات کو لے کر تمہارے ساتھ جھگڑا کریں، عند ربکم، تمہارے رب کے ہاں۔ افلا تعقلون، کیا اتنی بھی عقل نہیں رکھتے، اتنی بات بھی نہیں سمجھتے؟ اولا یعلمون،
کیا یہ نہیں جانتے یہ یہودی، یہ جو کہنے والے ہیں، یہ جو کرنے والے ہیں، کیا یہ نہیں جانتے ان اللہ یعلم، یقیناً اللہ تعالیٰ جانتا ہے، ما یسرون، جو یہ چھپاتے ہیں، وما یعلنون، اور جو یہ ظاہر کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین سمجھنے کی اور قرآن سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔